قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ آج بھی اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھیں، وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ تفسیر۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انکار اور کفر پر قائم رہنے اور قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ دیگر جو احکام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیے جاتے تھے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے طوفان نوح کے پانی نے سر اٹھایا اور وہ درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا تھا۔ تو اے لوگو، ہم نے تمہیں اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا جبکہ تم اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، تاکہ ہم مومنین کو نجات دینے اور منکرین کے ہلاک فرمانے کو تمہارے لیے یادگار بنا دے کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سبب ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال، اس کے قہر کی قوت اور رحمت کی وسعت کی دلیل ہو، اور سن کر یاد رکھنے والے لوگ اس واقعے کی کام کی باتوں کو یاد رکھیں تاکہ ان سے نفع اٹھا سکیں۔ یاد رہے کہ یہاں آبا سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس مراد ہیں، اور سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرنے اور ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے میں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے ڈریں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اڑا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ تفسیر۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا اجمالی ذکر ہوا، اور اب یہاں سے قیامت کے احوال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی ابتدا قیامت قائم ہوتے وقت کے واقعات سے کی گئی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں ارشاد فرمایا کہ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ
اپنی جگہوں سے اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن وہ قیامت قائم ہو جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے آسمان پھٹ جائے گا، تو ابھی اس قدر مضبوط اور مستحکم ہونے کے باوجود اس دن آسمان انتہائی ضعیف اور کمزور ہوگا، اور جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ اس کے پھٹنے کے بعد اس کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتر کر زمین کا احاطہ کر لیں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب عز و جل کا عرش اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں، اور قیامت کے دن ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، تو اس طرح 8 ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ 8 فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح انداز سے پڑھنے، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے نیکی کی دعوت کتاب سے کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے، یعنی ایسا رکن ہے کہ اس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اسی اہم کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ میدان محشر کی ہولناک ماحول میں کہ جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے جن مطیع و فرما بردار خاص بندوں کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بھی شمول ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، شدت پیاس سے زبانیں باہر نکل کر آ چکی ہوں گی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، عرش کے سائے کے صحیح معنوں میں اسی وقت اہمیت پتہ چلے گی۔ اس کی طلب اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ گرمیوں کی دوپہر ہو اور آپ چلچلاتی دھوپ میں لق و دق صحرا کے اندر ننگے پاؤں چل رہے ہوں، اگر ایسے میں کوئی سائبان یا سائے کی جگہ نظر آ جائے، اس وقت آپ کو کس قدر خوشی ہوگی، اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قیامت کی تمازت یعنی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی دھوپ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لہٰذا بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے سایہ عرش پانے کے لیے آج دنیا میں خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچائیے اور اللہ پاک کی جناب میں
سایہ عرش کی بھیک بھی مانگتے رہیے۔ یا الہی گرم یہ محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زمانے باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناجات کے تینوں اشعار کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا شعر: اے میرے معبود، جب محشر بپا ہوگا اور وہاں کی ہوش ربا گرمی سے لوگوں کے بدن تپ اور جل رہے ہوں گے، اس وقت ہم غلامان مصطفیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نصیب کرنا۔ دوسرے شعر کی وضاحت: اے میرے پاک پروردگار، قیامت کی خوفناک تپش اور جان لیوا پیاس کی شدت سے جب زبانیں سونکھ کر کاٹا ہو جائیں اور باہر نکل پڑیں، ایسے دل ہلا دینے والے ماحول میں صاحب جود و سخاوت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرنا۔ کاش 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 ہم پیاس کے ماروں کو صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائیں اور وہ جام نبی پاک کے ہاتھ سے پینا ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ تیسرے شعر کی وضاحت: اے رب کریم عز و جل، قیامت کے تپتے ہوئے میدان میں کہ جب سورج خوب بپھرا ہوا آگ برسا رہا ہو، ایسی جان گھلا دینے والی سخت کڑی دھوپ میں جب کہ بھیجے کھول رہے ہوں ہمارے اس سید و سردار صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دھوپ میں سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، ان کے عظیم الشان جھنڈے کا ہمیں سایہ عطا فرمانا۔ FJ کے ناظرین، کسی کو اپنا قائد، پیشوا اور لیڈر بنانے سے پہلے آخرت کے نفع و نقصان کے تعلق سے خوب غور کر لینا چاہیے۔ جو خوش نصیب کسی خدا رسیدہ نیک بندے کو اپنا پیشوا بنائے گا، اس کی باتوں پر عمل کرے گا، وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اور جو بدنصیب دنیا کی رنگینیوں میں بدمست ہو کر دولت و منصب کی ہوس کے سبب برے پیشوا یعنی لیڈر کے پھندے میں پھنس جائے گا اور دنیا میں اس کی باتوں پر چلے گا، تو محشر میں اسی پیشوا کے ساتھ ہوگا۔ ہم سبھی کو قیامت کی رسوائی سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے: یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز ایمان: جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں: اس امام کے ساتھ بلائیں گے جس کا وہ دنیا میں اتباع یعنی پیروی کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اس سے وہ امام زماں یعنی اپنے دور کا پیشوا مراد ہے، جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی۔ حاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی، جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ فلاں کے متبعین یعنی اتباع کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور اچھوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیتیں بیان کی گئی ہیں، ترجمہ اور تفسیر، اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم
اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن